7 جون کو ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام تو پہلے تھا ہم دو ہمارے 12، بعد میں نام بدل کر رکھ دیا گیا ہمارے 12۔ یہ فلم کیوں بنائی جا رہی ہے؟ جب آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ فلم صرف اور صرف ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے، دنگا لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے، اور مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، صرف اور صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس ہی زیادہ بچے ہیں، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے بہت سارے غیر مسلموں کے پاس بھی کافی تعداد میں بچے ہیں۔ سب کا ذکر کرنا یہاں تو پاسبل نہیں ہے، ہاں لیکن کچھ چند جو بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اولاً جو ہمارے پردھان منتری ہے، بی جے پی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کے پاس، ان کے باپ کے پاس 6 بچے تھے۔ امت شاہ جو گृہ منتری ہندوستان کے بڑے لیڈر ہے بی جے پی کے، وہ 7 بہنوں کے بعد ہے، مطلب اس کے باپ کے پاس 8 بچے تھے۔ ایسے ہی اور کئی لیڈر ہیں، روی کشن جو بی جے پی کے ایک لیڈر ہے، اس کے پاس 4-5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں تقریباً، جس سے معلوم چلتا ہے کہ ہندوستان میں اتنے غیر مسلم ایسے ہیں جس کے پاس بہت سارے بچے ہیں۔ لیکن ہاں، فلم بنے گی تو صرف مسلمانوں کے اوپر، تاکہ ملک کے امن خراب ہو، لڑائی جھگڑے دنگے اور پتہ نہیں کیا کیا کرانے کے لیے یہ لوگ ایسی فلم بناتے ہیں۔ اس لیے اس فلم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے ایسی فلموں کا بائیکاٹ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا اس فلم کے اندر مس یوز کیا گیا ہے۔ چلیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن نے اگر کہا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی ہے، تم چاہو جدھر سے آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کھیتی، زمین جس پہ ہم چلتے ہیں وہ زمین ہے، لہٰذا اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو کھیتی بولتے ہیں۔ ہم گیہوں، چاول، دال کی ہر قسم کی، مسور، مونگ، پتہ نہیں سبزی وغیرہ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ ہماری کھیتی ہے۔ کیوں؟ اس زمین سے ہم کو حاصل ہوتا ہے نا، تو اس کو کھیتی بولتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہر وہ لڑکی جو ماں بنتی ہے اس سے بچہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کھیتی کہا گیا ہے اردو میں، ہے نا؟ کیا غلط ہے؟ لیکن قرآن کریم کی اس آیت کو توڑ مروڑ کر ایسا مس یوز کیا گیا ہے، ایسا بتلایا گیا ہے کہ شریعت اسلام اور مسلمان عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ دنیا میں واحد ایک ایسا مذہب ہے اسلام جو عورتوں کو بہت مقام دیا ہے، بہت عزت دیا ہے۔ وہ عورت جو پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ لڑکی جو پیدا ہوتے ہی اس کے ماں باپ اس کو دفنا دیتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کو عزت ملی، نہیں کمانا ہے، نہیں کچھ، پوری ذمہ داریاں اس کے باپ کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر، اس کے شوہر کے اوپر رکھا۔ شادی کے بعد بھی ترکہ اس کے باپ کے حصے میں سے اس کو ملے گا۔ اسلامی ہے جو عورتوں کو اتنی عزت دیا۔ دوسری بات کہ جدھر سے چاہو اور آؤ، ایسا بتلایا گیا ہے کہ شریعت اسلام مسلمان عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ ارے نہیں یار، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اسلام اور شریعت اور مسلمان تو عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ تمہاری طرح تھوڑا ہے کہ بدن میں جہاں بھی اسٹیچول نرم ملا لگ گئے، ناک کان منہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ ایک پوتر اسلام جو ایک پوتر پاکیزہ سلیقہ مند مذہب ہے، اس لیے ایک سلیقہ بتلایا ہے کہ جہاں سے تم کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہو، تم کو اولاد حاصل ہوگی، تم اپنی ضرورت، اپنی خواہش یا سیکشول ریلیشن شپ وہیں سے مناؤ، وہیں پہ کرو۔ رہی بات الگ الگ اینگل سے کر سکتے ہیں، کریں گے وہیں، اس میں کہاں عورتوں کی بے عزتی کی گئی ہے؟ عورتوں کی تو بہت رسپیکٹ کیا اسلام نے۔ لہٰذا یہ فلم سراسر ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے، دنگا لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے ہے۔ لہٰذا ہندوستان کا ہر وہ باشی جو ملک میں امن شانتی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس مووی کا بائیکاٹ کرے۔